السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے تمام اصول آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب ایسے ہی آپ لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ۔ آج میں آپ کو اللہ کے نام یاد کرواتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله الرحمن الله الرحيم الله الملك الله القدوس الله السلام الله المؤمن الله المهيمن الله العزيز الله الخالق الله الباري الله المصور الله الغفار الله القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح الله العليم الله الباسط الله الخافض الله الرافع الله المعز الله المذل الله السميع الله البصير الله الحكم الله العدل الله اللطيف الله الخبير الله الحكيم الله العظيم الله الغفور الله الشكور الله العلي الله الكبير الله الحفيظ الله المقيت الله الحسيب الله الجليل الله الكريم الله الرقيب الله المجيب الله الواسع الله الحليم الله الودود الله المجيد الله الباعث الله الشهيد
الله الله الحق الله الله الوكيل الله الله القوي الله الله المتين الله الله الولي الله الله الحميد الله الله المحصي الله الله المبدي الله الله المعيد الله الله المحيي الله الله المميت الله الله الحي الله الله القيوم الله الله الواجد الله الله الماجد الله الله الواحد الله الله الأحد الله الله الصمد الله الله القادر الله الله المقتدر الله الله الأول الله الله الآخر الله الله الظاهر الله الله الباطن الله الله الوالي الله الله التواب الله الله العفو الله الله الرؤوف الله الله المقسط الله الله الغني الله الله المغني الله الله المانع الله الله النافع الله الله النور الله الله الهادي الله الله البديع الله الله الباقي الله الله الرشيد الله الله الصبور. اب تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم علمنا علما نافعا سورة العنکبوت آیت نمبر 64 واو اور ما نہیں ہادہی یہ اسم اشارہ قریب واحد مؤنث الحیات حیاتی زندگی الدنیا دنیا الا مگر لہون ایک غفلت واو اور لعبن ایک کھیل پاس ٹائم واو اور انا بے شک الدار گھر الآخرت آخرت کا البتہ ہی یا وہ الحیوان زندگی یا اس کا روٹ ہے جینا زندگی حیات لو کاش کانو وہ ہوتے یعلمون علم رکھتے علم یعلم یہ باب سامع یسمع ہے۔ آج ہم کچھ ابواب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عربی قواعد مرتب کرنے والوں نے جنہوں نے عربی قواعد رولز بنائے تو انہوں نے ہر گروپ کا ایک نام رکھا ہے، ہر گروپ کا نام باب رکھا، تو ٹوٹل 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے۔ ثلاثی مجرد ثلاثی 3 سے ٹرائی ایبسٹریکٹ
ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، 6 گیٹ ویز ہیں، اور اس علم کا ذریعہ اہل زبان ہیں، تو انہوں نے یہ رولز بنائے ہیں۔ اچھا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ 3 اوزان ماضی کے ہیں، فعلا، فعلا اور فعلا، ایسے ہی مضارع کے 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ فعلا کے وزن پر آنے والے فعل ماضی کا مضارع صرف یفعلو کے وزن پہ ہو، بلکہ فعل یفعلو، فعل یفعلو اور فعل یفعلو، یہ 3 وزن ہیں۔ تو فعلا کے ساتھ تینوں وزن آتے ہیں مضارع کے، فعل یفعلو باب فتح یفتح، فعل یفعلو باب ضرب یضرب، اور فعل یفعلو باب نصر ینصر۔ اب فعلا کے ساتھ تینوں وزن آ گئے۔ اب فعیلہ پہ آتے ہیں، تو فعل یفعلو سامع یسمع، اور فعل یفعلو حاسب یحسب۔ اب فعل یفعلو نہیں آتا، فعل یفعلو استعمال نہیں ہوتا۔ فعلا کے ساتھ ہم نے دیکھا تینوں وزن آ گئے، فعل یفعلو، فعل یفعلو اور فعل یفعلو، لیکن فعیلہ کے ساتھ یفعلو اور یفعلو آیا، جبکہ یفعلو استعمال نہیں ہوتا۔ اب فعولہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، فعول یفعلو آتا ہے، اور باقی فعولہ کے ساتھ یفعلو اور یفعلو استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے، ایک میزان ہے۔ تو 6 ابواب ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم اور حاسب یحسب۔ تو یہ 6 ابواب ہو گئے۔ زیادہ تر استعمال ہونے والے 4 ابواب ہیں، 5واں باب حاسب یحسب اور 6واں باب کرم یکرم، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر پہلے 4 باب استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اکل یاکل باب نصر ینصر، شرب یشرب سمع یسمع، جلس یجلس، ضرب یضرب۔ تو قطع یقطع، فتح یفتح۔ تو آج ہم نے پڑھا یعلمون، تو علم یعلم، علم یعلم، یہ باب سامع یسمع ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو علم یعلم پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، صرف سین لکھ دیں ساتھ میں کہ یہ باب سامع یسمع ہے۔ یعلمون، اب اس کو دیکھیں، یعلمون کیا ہے؟ وہ علم رکھتے ہیں، یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب ہے، کانو لگنے سے یہ ماضی استمراری ہو گیا، لیکن ابھی ہم یعلمون کو دیکھتے ہیں۔ یعلمون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، اور یعلمون میں 2 زمانے، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے۔ تو اگر ہم اس سے پہلے س یا سوف لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ جانیں گے، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اگر ل لگائیں گے، لیعلمون، تو حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اچھا، اب فعل لازم اور فعل متعدی کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو، وہ فعل لازم ہے۔ جیسے جلسہ، وہ بیٹھا، تو بیٹھنے کا اثر بیٹھنے والے پر ہو رہا ہے، تو مفعول کے بغیر بات مکمل ہو گئی۔
جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو وہ فعل متعدی ہے۔ جیسے ضربہ اس نے مارا، تو اب کس کو مارا، اب اثر کس پہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یعلمون، یہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے۔ وہ علم رکھتے ہیں، اب دیکھیں وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو اس پہ ہم کوشچن کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کس کو، کس کا، تو وہ قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پس اذا جب راکبو وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہ فعل ماضی معروف اور جمع مذکر غائب ہے۔ راکب یرکبو یہ سامع یسمع ہے، علم یعلم وہ بھی باب سامع یسمع تھا اور یہ بھی سامع یسمع، وہ سوار ہوتے ہیں، تو وہ سوار ہوتے ہیں، اب یہ فعل لازم ہے کہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، وہ سوار ہوتے ہیں۔ آگے فل فل کی کشتی میں، تو فل فل کی اب یہ متعلق فعل ہو گیا، یہ متعلق فعل ہو گیا، فی کا مطلب میں اور فلک کشتی، دعوو وہ پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فعل ہے، وہ پکارتے ہیں، اب اس پہ ہم کوشچن کریں گے کس کو، تو اس کا جواب آئے گا اللہ کو، تو کس کو کا اگر ہمیں جواب ملتا ہے تو وہ فعل متعدی ہے، وہ پکارتے ہیں۔ اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، کس کو پکارتے ہیں، تو اللہ مفعول ہے اور اللہ پہ زبر ہے، مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگی، تو دال عین وا اس کا روٹ ہے، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ مخلصین خالص کرنے والے، اخلص یخلص اخلاص یہ باب افعال ہے، اور مخلص اس میں فاعل ہے اور یا نون جمع کا ہے، خالص کرنے والے، کے لیے ہو اس کے، الدین دین کو، دین کے بہت سارے مطلب ہیں، دین اطاعت کو، شریعت کو، ملت کو کہتے ہیں۔ پس لما جب نجا اس نے نجات دی، اب دیکھیں نجا اس نے نجات دی، اس نے بچایا، تو نجا فعل ہو گیا، اب اس فعل پر ہم کوشچن پٹ کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کس کو، تو اس کا جواب آئے گا ہم ان کو، تو یہ فعل متعدی ہے کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے، وہ بچاتا ہے، کس کو بچاتا ہے، ہم ان کو۔ الا طرف البری خشکی، اذا تب، اذا کا مطلب اسی وقت، جب، ناگہاں، اور یہ اسم ظرف زمان ہے، تب ہم وہ یشرکون شریک کرتے ہیں، لی تاکہ یکفرو وہ کفر کریں، بی ساتھ، ما جو آتینا ہم نے دیا، اب پھر آتینا، آتا یوتی یہ کیا ہے، یہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، ہم نے دیا کس کو، ہم ان کو، تو ہم ان کا مفعول ہو گیا۔ واو اور لی تاکہ یتمتعو وہ فائدہ اٹھا لیں، تمتع باب تفاعل ہے، فائدہ اٹھانا۔ پس سوف ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، اب دیکھیں یعلمون کے ساتھ سوف لگنے سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعلمون میں دونوں زمانے ہیں، لیکن سوف لگنے سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، وہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا واو اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، اب یرو کو دیکھیں، یہ بھی فعل متعدی ہے، کس کو دیکھا، تو آگے اس کا جواب ہے، یہ فعل متعدی ہے، انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، اب دیکھیں یہ فعل متعدی ہے، ہم نے بنایا کس کو، تو آگے اس کا جواب آ گیا حرمن آمینن، تو جس کو مفعول کی ضرورت ہو تو وہ فعل متعدی ہے، جعلنا ہم نے بنایا، اب دیکھیں یہ بات نامکمل ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ فعل متعدی ہو گیا،
اگر بات یہیں پہ مکمل ہو جاتی تو وہ فعل لازم تھا۔ جعلنا ہم نے بنایا حرمن حرم کو آمنن امن والا، آمن یہ امن سے اس میں فاعل ہے، واو اور یتخطف اچک لیے جاتے ہیں، الناس لوگ، من سے، حولہم ان کے ارد گرد، کیا بس بی ساتھ الباطل باطل، فالسوٹ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، واو اور بی ساتھ نعمتی نعمت، اللہ اللہ کی، نعمت اللہ مرکب اضافی ہے اور بنعمتی مرکب جاری ہے، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف اور یہ باب ناصر ینصر ہے، کافر یکفر، صرف نون لکھ دیں، کافر یکفر ناصر ینصر، واو اور من کون، اظلم یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ظالم، ممن یہ دو لفظ ہیں، من اور من، اس سے جو، افترا اس نے گھڑا، فارا اس کا روٹ ہے، اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او یا کذبا اس نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب، جاء وہ آیا، ہو اس کے پاس، کیا، لیسا نہیں، فی جہنم جہنم میں، اب دیکھیں فی جہنمی ہونا چاہیے تھا تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی، تو یہ حالت جری میں ہے، لیکن کیونکہ یہ زیر کو قبول نہیں کرتا تو جہنم آیا، مثون ٹھکانہ، مثوا کہتے ہیں دراز مدت کے لیے ٹھہرنے کا مقام، مثوا اسم ظرف مکان ہے، لیل واسطے کافرین کافروں کے، فاؤ اور الذین وہ لوگ جو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، فینا ہم میں، لنہدین یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے، لازماً ہدایت دیں گے، ہم ان کو، سبلنا اپنے راستوں کی، ہمارے راستوں کی، سبیل کی جمع سبل، واو اور ان اللہ بے شک اللہ، البتہ مع ساتھ، المحسنین محسن کی جمع محسنین احسان کرنے والے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 کی تفسیر کرتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، یہ وقتی ہے، فانی ہے، عارضی ہے، محدود ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اللہ نے بتایا کہ نیکیاں کر کے تم جنت میں جاؤ گے اور گناہ کرو گے، بد کرداری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ نے دنیا کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو ایک ڈرامے کی طرح ہے، سٹیج کے کیریکٹرز آتے ہیں جو کاسٹیوم ان کو پہنایا جاتا ہے، اس کاسٹیوم میں آتے ہیں، اور وہ کاسٹیوم پرماننٹ نہیں ہوتا، ریئل نہیں ہوتا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ کا کاسٹیوم پہنا دیا اور کسی کو فقیر کا، تو اصل کیریکٹرز تو موت کے بعد سامنے آئیں گے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اندر کا انسان سامنے آئے گا، تو یہاں ہم سب وقتی رول ادا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ محدود ہیں، یہ وقتی ہیں، اور آخرت کا گھر ہی
یقیناً اصل زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے انسان دنیا میں ایسے رہے جیسے پردیسی، فرمائے نہیں جیسے مسافر رہتا ہے۔ تو مسافر اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کرتا، مسافر کو پتہ ہے کہ کچھ وقت ہے پھر گھر جاؤں گا اور آرام کروں گا، وہاں پہ آرام اور سکون ملے گا۔ تو کہا کہ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی طے کرو، اس حقیقت کو جان لو کہ چھوڑ کے جانا ہے اور تم آئے ہی جانے کے لیے ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اے لوگو تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب جاگو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عد نفسک من اہل القبور فإنک لا تدری یا عبد اللہ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، تمہیں نہیں پتا مسمک غدا، کل تمہارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ فرمایا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے صراط مستقیم کے مسافر تیری نظر رب کائنات پہ ہو اور ساتھ ساتھ میں آگے کے لیے کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کراتا۔ جب اللہ کا خوف تیرے رگوں پہ میں سرایت کرے گا تو یاد رکھ دنیا بھی بہترین ہوگی، دنیا کو بھی سنوارو اور آخرت کو بھی ساتھ ساتھ میں سنوارتے آؤ، کوئی کام کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اٹیچ کر دو۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، قرآن پاک کو کھولتے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کراتے ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہو تو قرآن پاک کو کھولیں اور اس میں ایسے ہوتا زن ہوں، اس میں ایسے ڈوب کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں۔ اگر دنیا کی حقیقت کچھ ہوتی تو انسان اپنی خوشی کا وقت تھوڑا سا اس کو روک لیتا، اپنی جوانی کو روک لیتا، اپنے مزوں کو روک لیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اے انسان، اے بے بس انسان، نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو رکھا، اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ روز مجھے آ کے بتا جایا کر کہ موت یقینی ہے۔ تو وہ آ کر بتاتا کہ اے عمر مرنا ہے۔ تو موت کا وہ ریمائنڈر تھا، وہ روز موت کا یقین دلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد مت آنا، تو وہ حیران ہو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے آج اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی اور یہ سفیدی کا ریمائنڈر مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی حضرت یعقوب کے بارے میں ہے کہ حضرت یعقوب نے ملک الموت سے کہا کہ جب میرا وقت آئے تو کوئی میسیج کر دینا، پہلے بتا دینا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پہلے مجھے بتانا؟ تو وہ بولے کہ یہ بالوں کی سفیدی، یہ کمر میں خم، یہ آنکھوں کی سفیدی، کیا یہ ریمائنڈر نہیں تھے؟ روز جنازے اٹھتے رہے، گھر خالی ہوتے رہے، وبائیں آتی رہیں، بیماریاں آتی رہیں، یہ سب موت کے ریمائنڈرز تھے۔ یہ یاد دلانے کے لیے آئے کہ وہ چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، اس کی رحیمیت ہے، رحمانیت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی حقیقت بتا دی کہ زندگی تو محض
ایک غفلت، کھیل اور تماشا ہے۔ آگے مشرکین سے خطاب ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں بچا کر لے آتا ہے کنارے کی طرف، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو جب ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں بھی ہے۔ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ کلمے کی صدا ان کے کانوں تک پہنچی لیکن ان کو پسند نہ آئی۔ کشتی پہ سوار ہو کر بھاگنے لگے، طوفان آیا، کشتی نے ہچکولے لیے، تو اس وقت رب کائنات یاد آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے لگے، اور پھر سوچا کہ جس اللہ سے بھاگ کر میں جا رہا تھا آج اسی اللہ کو پکار رہا ہوں، تو کیوں نہ کلمے کی دعوت کو قبول کر لوں۔ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، تو سب اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب ہم بے خوف ہوتے ہیں تو تب اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو عطا کر رکھی ہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا میں مست ہو جائیں، مزے لوٹیں، اپنے انجام کو بھولے رکھیں۔ تو آج ہماری کیفیت، شیخ سعدی نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص بادشاہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھا، بادشاہ کا غلام تھا، بادشاہ تفریح کے لیے نکلا، اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر غلام تھے، تو ایک غلام بے تحاشا رونے لگا، دھاڑے مارنے لگا، بادشاہ کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ تو کسی دانا نے کہا کہ ذرا مجھے وقت دے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے اس غلام کو اٹھایا، اس کو سمندر میں ڈالا۔ جب وہ ہچکولے لینے لگا، موت کا اسے یقین ہو گیا، تو اس نے اس کو اٹھا کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا۔ اب جیسے ہی کشتی میں بیٹھا تو خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو اس دانا نے کہا کہ جب تک یہ کشتی میں بیٹھا تھا تو اس کشتی کی سلامتی کا اسے اندازہ نہیں تھا، اب جب اس نے موت کے ہچکولے دیکھے تو اب اس کو اس کشتی کی سلامتی کی قدر ہوئی۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں تو ہمیں صحت کی، عزتوں کی، کامیابیوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ تو مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پروٹیکشن ملی ہوئی تھی۔ حدود حرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا پوری کی اور فرمایا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا، سیف بنا دیا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ بدامنی ہے، امن نہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، قافلے لٹتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ بتوں کو مانتے ہیں، لات و منات کو مانتے ہیں، اور اللہ کی نعمت لا الہ الا اللہ کی اور نعمت اسلام کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے،
ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، او کذب بالحق لما جاءہ، اور جس نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ حق اس کے پاس آیا۔ قرآن پاک بھی حق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب حق کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ اور اللہ نے ایک جگہ مزید اس کی وضاحت کی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن اللہ جہنم کو فرمائیں گے کیا تو پر ہو گئی، جہنم کہے گی کوئی اور بھی ہیں تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دو، جہنم میں اتنی کیپیسٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، نیکیاں ان کے لیے آسان کر دیں گے، برائیوں کا راستہ مشکل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اے انسان تو صراط مستقیم پر ایک قدم رکھ، تیرے لیے راستے کھلتے جائیں گے، کشادہ ہوتے جائیں گے، آسان ہوتے جائیں گے۔ تو کہا بات صرف کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اللہ کو وہی پائے گا جس کے دل میں تڑپ ہوگی، شوق ہوگا، لگن ہوگی، محنت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا، یہی جہاد ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو عمل خوبصورت ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی کوشش کرتا ہے تو اپنی ہی ذات کو فائدہ دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور احسان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ایسے کر، اللہ کا ایسا عبد بن کہ گویا کہ اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر۔ تو عبادات میں، معاملات میں، گفتگو میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، اور ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ اس کو ملے گا جو کوشش اور محنت کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ہر محبت جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اس کو ہٹانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ تو محسن وہ ہے حق سے زائد دینے والا، عادل وہ ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے، اور محسن حق سے زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین بندیاں بنائے، محسنات بندیاں بنائے، احسان کرنے والی بندیاں بنائے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، اللہ ہمیں اپنی بہترین بندیاں بنائے، اور اللہ ہمیں ان میں بنا دے کہ ہم نیکی کر کے خوش ہوں، اور برائی ہو جائے تو استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کریں، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں۔ یا رب العالمین ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دیں، دنیا آخرت کی جنت ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دیں۔ یا رب العالمین دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے، بے عزتیوں سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ ہم سب کو بچا دے، اللہ ہماری نسلوں کو بچا دے، اللہ ہمارے دوستوں کو بچا دے، اللہ امت مسلمہ کو بچا دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اور اللہ جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔